عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا، میں نے ہاتھ بڑھایا، میرے پیر نے اپنا دست رکھا، توجہ ہے، دست رکھا، تکا مجھے، تک کے فرمانے لگے 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ کتنی مرتبہ؟ تھوڑا ڈاڈ ہے، سیدھی سمجھو تھا نا، صدای کچھ جو انشاءاللہ سندھی میں گلائیں تاسی سریک بھی سنا ہے، سندھی بھی کریم آقا صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام مولا علی شیر جلیل فاتح خیبر داماد نبی حضرت علی کی مرتضی شیر خدا سے ہے روایت یہ مروی، آپ فرماتے ہیں سارے کا سارا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، سارے کا سارا قرآن فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اور خواجہ ابن نواز فرماتے ہیں میرے پیر مرشد نے فرمایا اے معین 1000 مرتبہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ 1000 مرتبہ پڑھ لی، اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، قل هو اللہ احد، پڑھ لیجئے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کی محفل سجی تھی، اچانک کسی صحابی کی آواز آئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا خیر کا وفر حصہ پا گیا۔ صحابہ یا رسول اللہ کون پا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا جو بھی سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا وہ بھلائی پا گیا۔ سورہ اخلاص بڑی شان والی، جو بھی پڑھ رہا تھا وہ بھلائی پا گیا۔ صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ نے ہمارا امیر بنایا تھا نا، دوران سفر جہاں جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا تھا یا رسول اللہ حافظ قرآن ہے، پر اس کے باوجود بھی جب نماز پڑھتا کہتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حافظ قرآن پر ہر جگہ سورہ اخلاصی پڑھتا رہا۔ میرے آقا نے توجہ فرمائی اور میں ہر جگہ اخلاصی کیوں پڑھی یا رسول اللہ سارا قرآن بڑی شان والا، پر مجھے جو ہے نا اخلاص سے محبت ہے، مجھے قول اللہ حد سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت کرتا ہوں، قول اللہ حد سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ خواجہ ابن نواز فرماتے میرے پیر نے فرمایا 1000 مرتبہ پڑھو قول اللہ۔ دوسری روایت فرماتے میرے پیر نے فرمایا نماز پڑھو 2 رکعت نفل ادا کرو اور اس میں یہی انداز رکھنا 1000 مرتبہ سورہ اور 1000 مرتبہ۔ میں نماز سے فارغ ہوا، فارغت کے بعد آیا پیر مرشد کے سامنے، فرمایا متھے نہارے ہو، اوپر دیکھو، کہاں تک نگاہ گئی؟ سبحان اللہ، ہے کہاں نظر کہاں؟ سبحان اللہ، ولیوں کی شان ہی اپنی، ولیوں کا مقام ہی اپنا، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ کہاں تک نگاہ کرتا ہے؟ حضور عرش اولا تک نگاہ کرتا، نیچے دیکھو کہاں تک نگاہ دے؟ حضور تحت الثری تک نگاہ دے۔ فرمایا پھر پڑھو، یہی مجاہدہ ہے۔ کیا ہے؟ والذین جاہدوا لنهدينهم سبلنا۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے نا ہماری طرف آنے کے لیے، ہم راہیں ہموار کر دیتے ہیں۔ آجا قم بلیکا امشی لیکا امشی لیکا احرم الیکا۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ گھر میں بیٹھا ہے وہ میری طرف آنے کے لیے ایسے کھڑا ہوتا ہے، ابھی چلا نہیں، کھڑا ہوا ہے، قدم ہلے نہیں، کھڑا ہوا ہے، جگہ سے ہلا نہیں، رب فرماتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے میری بارگاہ میں آنے کے لیے، میری رحمت چل پڑتی ہے اس کی طرف۔ امشی لیا احرم الیکا، جب وہ کھڑا ہو گیا اللہ فرماتا ہے آ جا تو چل پڑ۔ جب وہ چلتا ہے وہ قدموں کو ہلاتا ہے، میری رحمت دوڑ کے گلے لگا لیتی ہے۔ حضور خواجہ ابن نواز فرماتے میں نے مجاہدہ پورا کیا، سبحان اللہ، مجاہدہ میں نے پورا کیا، اپنے مرشد کریم کے ساتھ رہا۔ فرمایا پھر ایک وہ وقت آیا میرے پیر نے فرمایا چلو بغداد چلتے ہیں۔ ایک وہ وقت آیا میرے پیر نے فرمایا چلو
ٹائم کافی تو نہیں ہو گیا ہوں اگر ذوق ہو تو پڑھ لیں تھوڑا بغداد شہر دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگی فقیراں بغداد شہر دے ٹکڑے مگساں باہو اتے کرساں میرا 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 خدا کی نگری پہ قدم ٹکایا میرے پیر نے اور 28 دن کا اعتکاف فرمایا میرے پیر نے میں 28 دن اپنے مرشد گرامی کے ساتھ تھا فرماتے اشراق کے وقت بلایا میرے پیر نے کبھی چاش کے وقت بلایا میرے مرشد نے اور پاس بٹھاتے تھے تزکیہ نفس فرماتے تھے 28 دن کے بعد مجھے سینے سے لگایا اپنا جبہ سے بہتر فرمایا اپنا جبہ مجھے پہنایا اور اپنا مصلی عطا فرمایا فرمایا اے معین چارہ تو اللہ کے حوالے اے معین تو اللہ کے حوالے جو تجھے دینا تھا دے دیا آپ فرماتے میں نبی کے حضور یہاں تک تو پہنچا دیا اگر پیر کا سنگ ہو اور حج ہو جائے پھر رفتے سفر باندھا اور پہنچے کہاں بیت اللہ کی طرف اللہ پاک سب کو عطا فرمائے حج بیت اللہ ہو یا ماں صاحب ہو یا بابا صاحب ہو یا مرشد کی قریب صاحب ہو فرمایا کہ جیسے ہی بیت اللہ شریف پر پہنچے طواف کعبہ کی لذت لی طواف کعبہ سے فارغ ہوئے پتہ ہے میرے پیر نے کیا فرمایا پتہ ہے میرے پیر نے کیا فرمایا فرمایا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے پیر نے میرا ہاتھ پکڑ کے رب کے حضور عرض کرنے لگے اے میرے اللہ یہاں تک لانا معین الدین کو یہاں تک لانا میرا کام تھا اے میرے اللہ اسے قبول فرما دے غیب سے آواز آئی اے عثمان ہم نے قبول فرما قبول کر لیا ہے فرمایا وہاں سے وہ لذتیں پا لینے کے بعد وہ رفاقیں حاصل کر لینے کے بعد من نظر الکعبۃ ایمانا و تصدیقا قیام عارضت ہو امہو سرکار فرماتے ہیں ایک نظر اگر کعبے پہ پڑ جائے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایسے لگتا ہے آج ہی ماں کی شکل میں گھر سے آیا ہو حج کی لذتیں پائیں اور پہنچے سیدھا مدینہ المنورہ
تقریر کے آخری لمحہ مدینہ المنورہ پہنچے کہ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں اور کہاں مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جتنا رب نے چاہا در محمد عربی پہ حاضر رہا، فرماتے ہیں کہ شب جو آئی میں تو سو گیا پر قسمت جاگ گیا۔ میرے نبی نے زیارت کروائی اور فرمایا اے معین، کیا نام تھا؟ معین الدین، لیکن رکھا بھی ماں باپ نے، لیکن ماں باپ معین الدین نہیں کہتے تھے، رکھا بھی ماں باپ نے لیکن ماں باپ معین الدین نہیں کہتے تھے، بلکہ ماں باپ کہتے تھے حسن، سبحان اللہ، حسن 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 کہہ کے پکارتے تھے، ماں پکارے تو حسن کہے، بابا پکارے تو حسن کہے۔ آج میرے محمد عربی نے جو لب کھولے، میٹھے بول بولے، معین الدین کی مدد کرنے والے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نبی نے فرما دیا تو مدد تو ہوگی، سبحان اللہ۔ جب ہی تو ایک نظر پڑتی تھی لاکھوں کافر بھی کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، نظروں کا تھا۔ حضور حضرت سیدنا معین الدین فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا معین الدین ہم نے تیری ڈیوٹی یہاں نہیں ہندوستان میں لگائی۔ آپ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو پتہ ہی کون نہیں ہندوستان کتھے ہے، اجمیر کتھے ہے، خواجہ غریب نواز کے الفاظ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں اجمیر کہاں ہے۔ آقا صاحب الاولاد نے فرمایا اے معین اب دیکھ، سبحان اللہ، اب دیکھ جو فرمایا پورا نقشہ میرے سامنے ہے، میں نے کسی سے نہیں پوچھا کہاں ہے، میرے محمد نے سب کچھ ہے دکھایا۔ وہ ہے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ میں اپنے پیر کے ساتھ جا رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں دریا، کیا ہے دریا آ گیا، صحیح آپ کیسے پار لگیں گے؟ مرشد نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آپ فرماتے میں نے آنکھیں بند کی، مرشد نے فرمایا آنکھیں کھولو، فرمایا میں نے آنکھیں کھولی، دریا پار ہو چکا ہے۔ حضور یہ کیسے ہوا مجھے تو بتائیں؟ فرمایا صرف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ہم 5000 مرتبہ بھی پڑھ لیں نہیں ہو سکتی، وہ ولی تھے، ہم ان کے نالین کے سے لگی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن امید اللہ پاک ان کے نالین کے سر ہماری بخشش ضرور ہے۔ سورہ فاتحہ بڑی شان والی، پورا قرآن بڑی شان والا، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے ٹائم آپ تک کافی لے لیا کیونکہ ہمیں بٹھایا گیا تھا تو ہمیں بھی بٹھا دیا، ہم ایسے بیٹھے تھے ماشاءاللہ درود پاک آپ پڑھ رہے تھے، ہمیں بھی آ کے پڑھا، بڑی خوشی ہوئی اللہ پاک روح کے صدقے اس ماشاءاللہ جو بھی مقدس آسمانے کے ساتھ وابستہ ہے، اس ویلفیئر کے ساتھ وابستہ ہے، خالق کے کائنات تمام کے گھر میں خوشحالی عطا فرمائے، تمام کو درجے عطا فرمائے، میرے آقا حضرت محمد عربی کے صدقے میری آپ کی ہم سب کے والدین کریم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ